اور جیسے ہی یاسمین دروازے کو کھولتی ہے تو دروازے پر کہکشاں ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر یاسمین کی جان میں جان آتی ہے اور وہ کہکشاں سے کہتی ہے، تم اتنی رات میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر کہکشاں اپنی بڑی بہن یاسمین سے کہتی ہے، دی مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر یاسمین کہکشاں سے کہتی ہے، کہکشاں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دی میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی بے چینی ہے۔ یہ سن کر یاسمین کہکشاں کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسی طرح یاسمین اور کہکشاں ایک ساتھ سو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صبح کے 5 بج جاتے ہیں اور یاسمین کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یاسمین نہا دھو کر تیار ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز کو ادا کرتی ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے۔ اسی طرح یہ یاسمین کا روز کا کام تھا، کیونکہ یاسمین کو نماز پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ سب سے یاسمین کے دل کو سکون ملتا تھا۔ اور اسی طرح صبح کے 10 بج جاتے ہیں اور کہکشاں اور یاسمین بھی اٹھ جاتے ہیں اور اسی طرح تینوں بہنیں ایک ساتھ ناشتہ کرتی ہیں کہ اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ یہ سن کر یاسمین دروازے پر جاتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا جو بے حد خوبصورت تھا، اور تو اور اس نوجوان لڑکے نے سفید کلر کا کرتا پائجامہ پہنا ہوا تھا اور سر پر ٹوپی بھی لگائی ہوئی تھی، اور وہ نوجوان شخص یاسمین سے بڑے ادب سے سلام کرتا ہے۔ یہ سن کر یاسمین بھی اس شخص کو سلام کا جواب دیتی ہے اور اس شخص سے کہتی ہے، جی کہیے آپ کو ہم سے کیا کام ہے؟ یہ سن کر وہ شخص یاسمین سے کہتا ہے کہ میرا نام شاداب ہے اور میں لوگوں کو مفت میں قرآن سکھاتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی میں قرآن سکھا دوں۔ یہ سن کر یاسمین شاداب سے کہتی ہے، آپ نے بہت اچھا سوچا، پر مجھے تو قرآن بہت ہی صحیح طریقے سے آتا ہے، پر میری دونوں بہنوں کو قرآن پڑھنا بالکل نہیں آتا، اس لیے تم کل سے پڑھانے آ جانا۔ یہ سن کر شاداب یاسمین سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شاداب یاسمین اور کہکشاں کو روز محل پڑھانے آتا اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور یاسمین اور شاداب کی دوستی ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ اور اسی طرح یاسمین اور شاداب دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی طرح پورے محل میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی بہن یاسمین کی شادی ہونے والی تھی۔ اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور یاسمین اور شاداب کی شادی کا وقت قریب اور قریب آتا جا رہا تھا اور اسی طرح یاسمین اور شاداب کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ شاداب یاسمین سے کہتا ہے، یاسمین ہماری شادی ہو چکی ہے، اب ہمیں ہمارے گھر جانا ہوگا۔ یہ سن کر یاسمین بہت زیادہ حیرت میں پڑ جاتی ہے اور وہ شاداب سے کہتی ہے، یہی ہمارا گھر ہے اور ہم دونوں
یہاں پر ہی رہیں گے۔ یہ سن کر شاداب یاسمین سے کہتا ہے، یاسمین، شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے۔ یہ سن کر یاسمین شاداب سے کہتی ہے، پر میں محل چھوڑ کر نہیں جانے والی، کیونکہ میری دونوں بہنیں بالکل اکیلی ہو جائیں گی اور میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ یہ سن کر شاداب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ یاسمین کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، پر یاسمین اس کی بات نہیں سمجھتی۔ یہ سن کر شاداب کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور شاداب کی دونوں آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر یاسمین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر یاسمین شاداب سے کہتی ہے، شاداب، یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی لال کیوں ہو گئی ہے؟ یہ سن کر شاداب زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور جیسے ہی یاسمین پوری ہمت کے ساتھ شاداب کے پاس جاتی ہے اور جو یاسمین کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ ایک ہارر اسٹوری ہے اور اس کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کہانی کو سنیں اور ہمارے چینل اسٹوری اینڈ پویم بائی ذکیہ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔